تم کبھی ہار نہیں ماننا کیونکہ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی مگر حقیقی امید اللہ ہی ہے۔ ہر مشکل کا حل قرآن میں چھپا ہوتا ہے۔ صبر اور دعا سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تنہائی میں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ دکھ اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں مگر اللہ کی محبت سے ہر دکھ ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پر توکل رکھو، وہ آپ کو کبھی اکیلا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ زندگی میں کبھی کبھی ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دکھی ہے تو یاد رہے کہ اللہ آپ کے ہر دکھ کا مداوع کر سکتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی نا امید نہ ہو کیونکہ اللہ کا ارادہ ہمیشہ ہماری بہتری کا ہے۔ دعاؤں میں گہرائی سے اللہ سے مدد مانگیں اور اپنی مشکلات کو اس پر چھوڑ دیں۔ زندگی میں راحتوں اور مشکلات کا میل ہمیں مزید قوت دیتا ہے تاکہ ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھ سکیں۔ اللہ کی محبت اور ہمیشہ کا حامی ہونا زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائے۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ مت سوچا کریں، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں ہر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کے نظریات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگے اور تم اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی تاریکی کو اپنے علم و عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے مطابق روشن کرنا شروع کر دو، تو یہ بھی اشارہ ہے کہ کاتب تقدیر پھر سے تمہاری قسمت لکھنے والا ہے اور تمہاری زندگی کے سارے ٹیڑھے راستے سیدھے اور صاف کرنے والا ہے۔ جان رکھو، عرش والا تمہارا دل اور عمل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے۔
قسمتیں اور تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ پہ پختہ یقین ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، اور اس بات پر یقین کر لو کہ قسمت میں لکھا ہوا کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی سوچوں کو اندیشوں سے پاک رکھو، بلکہ خود کو ضبط کرنے کا عادی بناؤ، تو اللہ بھی تمہیں وہ طاقت عطا فرمائے گا جو تمہارے بہترین وقت کو شروع کرنے کا سبب بنے گا، اور پھر تمہیں وہ سب عطا ہوگا جو تم نے کبھی کاتب تقدیر سے مانگا ہے۔ اللہ تمہاری چاہتوں کے وہ سارے خزانے تمہاری جھولی میں بھر دے گا جس کے تم منتظر ہو۔ وہ رحمان بہتر کو بھی بہترین بنا کر نوازے گا۔ وہ تمہارے غموں کے اس سفر کو خوشیوں کی منزل بنا دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز دلی حاجات کو پورا کرے اور آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ آمین۔